وہاں سے وہ دوسری منزل شروع ہوتی ہے، منزل ختم نہیں ہو گئی. سالک کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس کا سفر چل رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ فیض حاصل کر رہے ہوتے یہی وجہ ہے جو بزرگان دین سے آپ فیض حاصل کر رہے ہوتے ہو، یا ان کے روضے پہ، ان کے دربار پہ، یا ان کے مزار پہ جا کے ان سے فیض حاصل کر رہے ہوتے ان ہیں. کے منقطع نہیں ہوتے، جو نہیں چل ہوتے، رہے ہیں. نہیں ہوتے منقطع. اسی وجہ ہے نا، ایک پاور ہے جو کہ بڑھتی رہی ہے. مرنے کے بعد اور بڑھتی ہے. جو شخص، ہمارے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا دروازہ مخلوق کے لیے بند کر لیتا ہے تو خالق اپنے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے. اچھا، مخلوق کے لیے دروازہ بند کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مخلوق سے کسی قسم کی کوئی امیدیں وابستہ نہ رکھیں کہ یہ میرے یہ کام کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سب کو بھگا دیا، دروازہ بند کر دیا مخلوق کو، آپ اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. آپ کی تمنا، آپ کی خواہشات، آپ کے تمام معاملات مخلوق کی طرف نظر نہیں گئی آپ کی. آپ نے اگر کسی مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے نا تو آپ نے اسی لیے کرنی ہے کہ یہ رضا الہی ہے. اور مخلوق کی خدمت کرنا عبادتوں میں ایک افضل عبادت کا درجہ ہے. نماز پڑھتے ہو نا آپ، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. روزے رکھتے ہو نا آپ، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. آپ حج ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. لیکن اگر آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو آپ دھوکہ دیتے ہو، کسی کے ساتھ آپ فراڈ کرتے ہو، کسی کو آپ نقصان پہنچاتے ہو، تو یہ بندے اور بندے کا معاملہ ہے. اور پھر جب روزے محشر دو بندے اور بندے پہنچیں گے نا تو رب پتہ ہے کیا کہے گا، یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے. جب تک یہ بندہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. باقاعدہ حدیثوں میں ملتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم. کیا؟ خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. کہ پتہ نہیں تو ہمیں کس روپ میں مل جائے. آپ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کے سوانح حیات دیکھ لیں، آپ کی زندگی دیکھ لیں. آپ کے پاس ہندو آتے تھے، عیسائی آتے تھے، یہودی آتے تھے، مسلمان آتے تھے، آپ کسی کو بھگا دیتے. اور اگر آج کسی مولوی کے پاس ہندو آ جائے تو وہ بولتے بھائی کھڑے ہو جاؤ. ہاں، آپ یقین کریں گے اس رستے پہ ہندوستان کے اندر کئی ایسے ہندو ہیں جو ہمارے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ چیز پڑھی ہے، جو آپ ہمیں بتا رہے ہو، لیکن ہم اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کرو، طریقے میں بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے ہدایت ڈال دے دل میں. اور اگر منع کر دیتے تو وہ اور بدزن ہو جاتا. علم جو نا، یہ سمجھ لیں کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو وہ کہہ کیا رہا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو لو اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کو دیکھو. اگر ذرا سا بھی، باریک سے بھی، بال سے برابر بھی کوئی بات اگر شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو دیوار پہ دے مارو، اور نہیں تو اس کو اپنا لینا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا بندہ کہہ رہا ہو. اگر ہم کوئی بات کہتے تھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ فلاں شخص کے لکھا ہوا ہے، یہ فلاں بات کر رہا ہے، یہ نہیں پڑھو. یہ فلاں مذہب کا بندہ ہے اور یہ فلاں بات کہی ہے، یہ نہیں کرو. جبکہ لوگ اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی کی ایک ریسرچ ہے کہ یہودی جو ہے نا، اس وقت
وہ باقاعدہ طور پر جو ان کو ہم کیا کہیں گے، جیسے ہمارے عاملین ہوتے ہیں نا، ربی کہلاتے ہیں نا، باقاعدہ وہ ربیوں کو نا ایک جگہ پہ جمع کر رہا ہے، اور مختلف مذاہب کے اندر وہ لوگ ریسرچ کر کے جو ان کے کام کے معیار کے مطابق لوگ ہیں نا، ان کو وہ خرید رہے ہیں اور ان کو ایک ایسی جگہ منتقل کر رہے ہیں اور ان سے باقاعدہ طور پہ یہ کام لے رہے ہیں۔ کون سے کام؟ جو روحانیت کے کام ہیں۔ باقاعدہ ان کے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو؟ اور ہمارے یہاں جو عاملین ہیں وہ صرف دنیا کمانے کے لیے ایک چیز سیکھتے ہیں، وہ کسی اور مقاصد کے لیے جمع کر رہے ہیں لوگوں کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب آنے والا جو دور ہے، آنے والی جو جنگیں ہیں وہ کیسے شروع ہوں گی، وہ کیسے لڑی جائیں گی؟ وہ روحانی قوتوں سے لڑی جائیں گی۔ مسلمانوں کے اندر اتنا انتشار جو پھیل رہا ہے، مسلمانوں کو اتنا شدت کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے، اتنا شدت پسندی کی طرف جو لے کے جایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں کمزور ہو جائیں، کیونکہ مسلمان اگر اس معاملات میں جاگتا ہے نا تو وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے۔ باقاعدہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اس مثلا وہ کہہ لیں جادو کے ذریعے باقاعدہ پوری جنگیں جیتی جاتی تھیں، پوری بازیاں پلٹ دی جاتی تھیں۔ ان کو فتح ہو رہی ہے، انہیں پہ جادو ہوا اور وہ فتح ان کی ناکامی میں بدل گئی۔ مسلمانوں کو بڑی شکستیں ہوئی ہیں اس میں۔ اب وہی دور لوٹ رہا ہے، ہم لوگوں کو لگا دیا دوسرے معاملات میں، ظاہری معاملات میں، اور وہ خود لگ گئے ہیں دوسری چیزوں میں۔ ہمارے معاملات لے کے خود انہوں نے ہماری ہر ایک وہ چیز اپنے اندر اپنا لیے جو ہماری میراث تھی۔ آپ دیکھو کہ پہلے جو مسلمان بادشاہ ہوا کرتے تھے یا جو دین اسلام پر قائم ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، تلوار چلانا سکھاتے تھے، روحانیت کی تعلیم و تربیت کے لیے باقاعدہ پیر و مرشد کے حوالے کیا کرتے تھے، بزرگوں کے حوالے کیا کرتے تھے۔ ہر بادشاہ کے سرپرست ایک بزرگ کا سایہ ہوتا تھا کہ جس کی سلطنت اس پہ قائم ہوتی تھی، اور وہ جو بزرگ ہوتے تھے ان کی دعاؤں سے وہ چیز چل رہی ہوتی تھی، اور ان بادشاہوں کی اولادوں کی تربیت وہ بزرگ ہی کیا کرتے تھے، ان کی توجہ کیا کرتے تھے، ان کی ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ ایک صدی پہلے تک تو یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے اندر رائج کی یہ چیز پاکستان ہم پہ جو چیز مسلط کر دی گئی نا، ہم نے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے بچوں کے اندر سب سے زیادہ ہماری آنے والی نئی نوجوان نسل جو ہے نا، اس کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ کس کے ذریعے؟ ویڈیو گیم کے ذریعے، پب جی کے ذریعے، دوسرے گیموں کے ذریعے آپ کی نسل کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ انگریز اپنے بچوں کو نہیں دیتے موبائل۔ یہودی جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ 5 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے پاس ویپن رکھے گا۔ آج کی بات بتا رہا ہوں میں، جی کیا رکھتا ہے؟ ویپن رکھتا ہے، موبائل کی جگہ۔ فیس بک اس کی وجہ کیا ہے آپ کو وہ بتاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے کہ ہتھیار رکھنا جو نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابھی کی بات ہے کہ روس کا شاید واقعہ ہے، اس سے امریکہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ملک کے حالات اتنے، معیشت تمہاری اتنی ڈاؤن ہے، لیکن تم نے جو تمہارا اثاثہ تھا تم نے اس سے اتنا اسلحہ خرید کیوں لیا؟ تم اس کا کیا کرو گے؟ اور تم نے یہ کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ تو روس کا ایک نام میرے ذہن سے نکل گیا، ایک بڑا نام تھا، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے مسلمانوں کے رسول سے سنا ہے۔ کیا؟ کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کے گھر کے اندر 2 تلواریں لٹک رہی ہوتی تھیں۔ تو مسلمانوں کا اتنا خوف اور اتنی ہیبت تھی ان کافروں کے اوپر، انہوں نے سارے مسلمانوں کی ہیبت جو نا کس میں ڈائیورٹ کر دی؟ موبائل کے اندر، کمپیوٹر کے اندر اور مختلف گیمنگ زون کے اندر۔
اور ہر وہ طریقہ کار جو ہم اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے ہم نہیں سکھاتے، وہ اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. یہاں تک کہ یہودی بچے کا اگر وہ الف با پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو وہ اس کو یہ پڑھاتے ہیں کہ یہ مسلمان تمہارا دشمن ہے. اس پہ تو سر ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں جی وہ بھاڑیوں کے جو محلے میں وہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم ماہری بچے سے ملے تو اس نے کہا تمہیں کیسا لگا؟ کہتا ہے مجھے غصہ آیا شدید، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مجھے شدید غصہ آیا. وہ دوسرے کو بولتے ہیں ہاں یہ پرفیکٹ جانے کی ڈائریکشن، چلو اس کو سکھا دیں. بچپن سے تربیت کر رہے ہیں یہ لوگ اس طریقے سے. کس کے مد مقابل کے لیے؟ مسلمان. اچھا اگر یہ پیچھے زندگی جو نقطہ نہیں ہے اس میں کسی کے ٹائم اگر مثلا کسی کے ایک ہفتہ مس ہو گیا تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، مطلب 3 مہینے اگر 2 مہینے ہوئے اس کو دیکھو یہ بیچ میں اگر مثال کے طور پہ آپ کا گیپ ہو جاتا ہے، کھانا کھانا آپ کا گیپ تو نہیں ہوتا نا، کھانا تو پابندی کے ساتھ کھاتے ہو نا، پیاس لگتی ہے پانی تو پیتے ہو نا آپ. اسی طریقے سے ضروری نہیں کہ آپ پیپر کو جگہ جگہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں آپ کی نظر کسی چیز پہ پڑ گئی آپ نے وہیں نظر جما دی. آپ کہیں کام کر رہے ہیں آپ کی نظر اس پہ پڑ گئی آپ نے اس پہ نظر جما لی. آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ عبادت ہو جائے گا اگر آپ سمجھ لو اس کو صحیح. وہ شاعر کہتا ہے نا محو تسبیح تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، مگر ہوش نہیں. کہ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہمیں ہوش نہیں ہے. اگر حقیقتاً دیکھا جائے نا ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کام کرنا کام پہ آنا کام سے جانا یہ بھی عبادت ہے. اور اس دوران اگر ہماری کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے.